الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ کل کا قاعدہ ہو گیا ہے۔ کل قاعدہ نمبر 14 جو تھا وہ اس کو ہم جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیدن والا قاعدہ ہے۔ یا قاعدہ نمبر 13 میں جو آخر میں جو ایک مثال دی ہوئی ہے نا، قاعدہ نمبر 13 دکھ رہا ہے، اس کے آخر میں جو ایک مثال دی ہوئی ہے جیدن، ہے نا، تو جیدن بھی اسی قاعدے سے بنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیدن کی اصل ہے جیودن، تو یہی قاعدہ نمبر 14 ہے، اسی کے اعتبار سے وہ بھی تعلیل ہوئی ہے، چونکہ وہ پہلے آ چکا تھا اس لیے اس کو ہم نے یہاں پر نہیں کیا تھا، لیکن یہی قاعدے سے ہے۔ اس کے بعد آج ہم ایک نیا قاعدہ پڑھیں گے، قاعدہ نمبر 15۔ پہلے اس کو پڑھتے ہیں، اس میں کیا باتیں کیا کہی گئی ہیں، اس کے بعد پھر بلیک بورڈ پر میں مثالوں کو سمجھاؤں گا۔ قاعدہ نمبر 15، اس میں بات جو لکھی ہوئی ہے وہ میں پہلے پڑھ دے رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں دو واو جو فعول کے آخر میں ہوں، دونوں یا ہو کر ادغام ہو جاتے ہیں اور ماقبل کا ضمہ کسرہ ہو جاتا ہے، اور جائز ہے کہ فا کلمہ بھی مکسور ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جیسے مثال ہے دلیون، دلون کی جمع، جو کہ دلون کی جمع کیا آتی ہے، دولون، اس کا جب ہم وزن نکالیں گے دولون کا تو ہو جائے گا فعول۔ اگر دونوں واو کو الگ الگ کر کے لکھیں گے تو یہاں پر آخر میں دو واو، دولون میں آخر میں دو واو ہمیں ملے گا، کیونکہ کوئی بھی حرف مشدد جو ہوتا ہے تو وہ در حقیقت وہاں پر دو حرف ہوتے ہیں جن کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے، تو یہاں دو واو ہے، دولون کا وزن ہے فعول۔ تو اس قاعدے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بات جو بتائی گئی ہے کہ ایک کلمہ ہو جس کا وزن فعول ہو اور اس فعول کے آخر میں دو واو آئے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا، تعلیل کیا کی جائے گی، تعلیل یہ کی جائے گی کہ ان دونوں واو کو یا سے بدل دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان دونوں واو کو یا سے بدل دیا جائے گا، اور جب دونوں کو یا سے بدلیں گے تو یا مشدد آخر میں ہو جائے گی، اور فعول چونکہ وزن ہے تو اسے پہلے ضمہ ہے، تو اس ضمہ کو پھر ہم اس یا کی وجہ سے کسرہ سے بدل دیں گے۔ اور ایک چیز اور اس میں جائز ہے کہ وہ جو ابھی ہم نے ماقبل کا ضمہ کسرہ کیا اس سے پہلے والا جو حرف ہے، یعنی کہ فا کلمہ، ایک کلمہ اور آگے بڑھ کر کے جو نا پیچھے جا کر کے اس کو بھی کسرہ دینا جائز ہے۔ اب میں جس کو مثالوں سے سمجھاؤں گا جو ہے، تھوڑا سا کچھ اور مثالیں ایک آدھ جو کتاب سے باہر کی بھی ہیں، تو یہاں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ہے ساتھ میں سمجھنا بھی۔ یہ کتاب میں جو قاعدہ لکھا ہوا تھا، یہ قاعدہ میں نے پڑھا ابھی جو ہے، اب مثال پہ سمجھتے ہیں جی۔ یہ قاعدہ نمبر 15 ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے کہ کوئی کلمہ فعول کے وزن پر آئے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دولون جو ہے، یہ دولون، یہاں میں نے بلیک بورڈ پر الگ الگ کر کے لکھا ہے سمجھنے کے لیے، لکھنے میں دونوں الگ نہیں لکھے جاتے ہیں، لیکن چونکہ میں یہاں سمجھا رہا ہوں اس لیے میں نے الگ الگ کر کے لکھا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پر ہے کلمہ فعول، اور فعول کے وزن پر ہے دولون، اور یہ دولون کیا ہے، یہ دلون کی جمع ہے، اور اس جو دولون ہے اس کے آخر میں دو واو آئے ہوئے ہیں، تو اگر یہ حالت یا یہ سچویشن کسی بھی کلمے میں اگر بنتی ہے کہ کوئی کلمہ فعول کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں دو واو آئے ہوئے ہوں، تو یہاں تعلیل کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور تعلیل پھر کیسے کی جائے گی کہ ان دونوں واو کو جو ہے، یہ جو دونوں واو ہیں، دونوں واو کو ہم کیا کریں گے، یا سے بدل لیں گے۔ دونوں واو کو جب یا سے بدلیں گے تو پہلے کیا اگر ہم یا سے بدلیں گے تو یا ہو گئی، اور یہاں بھی کیا ہے، یا ہو گئی، تو دولویون ہو جائے گا، دولویون ایسے پڑھا جائے گا، دولویون ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح سے پڑھنا تھوڑا بہت کٹھن ہے، بہت دشوار ہے اس طرح سے پڑھنا جو ہے، چنانچہ کیا کیا جاتا ہے کہ لام کے اوپر، دولوون میں لام کے اوپر یہ جو ضمہ ہے اس کو کاٹا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس ضمہ کی جگہ پر کسرہ دیا جائے گا، تو اس طرح سے ہو جائے گا دولیون۔ اب پڑھنے میں
آسانی ہو گئی ہے، یعنی کہ ضمہ کو ہم نے ہٹایا. دولویون تو بڑا مشکل تھا پڑھنے میں، لیکن جو ہے اب جب ہم پڑھ رہے ہیں یعنی کہ اس یا مشدد سے پہلے والا جو حرف ہے جو کہ مضموم ہے اس کو کسرہ دے کے جب پڑھیں گے تو یہاں پر کیا ہے یہ پڑھنا اب آسان ہو جائے گا، ہماری زبان پر کیا ہے آسان ہوگا پڑھنا اس کو جو ہے. تو دولیون یہ ہو گیا. اچھا جو ہے اس کے بعد ایک اور چیز بتائی گئی ہے کتاب میں کہ جائز ہے، ایک چیز اور جائز ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے یا مشدد سے پہلے والا جو یعنی کہ جو لام ہے، لام کے ضمہ کو ہم نے کسرہ سے بدلا ہے، اور ہمارے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہے، لام سے پہلے والا جو دال ہے یعنی کہ جو فا کلمہ ہے، اس کو بھی ہم کیا ہے اسی کسرے کے جو ہے تابع کر دیں، یعنی کہ اس کو بھی کسرہ دے دیں. تو یہاں پر جو ہے ہمارے لیے کیا جائز ہے، یہاں جائز ہے کہ ہم دال کے نیچے بھی کسرہ لگا دیں، یہ بھی جائز ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اب جب ہمارے لیے بھی مطلب جائز ہے، یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن ضروری کتنا ہے؟ ضروری صرف اتنا ہے کہ دونوں واو کو یا سے بدل دیا جائے گا، اور دونوں واو کو جب ہم یا سے بدلیں گے تو پہلے ضمہ ہوگا اور یہ مشکل ہوتا ہے پڑھنا، تو اس ضمہ کو ہم کسرہ سے بدل دیں گے. اتنا حصہ تعلیل کرنا، تعلیل کا اتنا حصہ بالکل واجب ہے، ضروری ہے. لیکن جو ہے فا کلمہ جو ہے اس کو بھی کسرہ ہم لگا دیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں. تو اگر ہم فا کلمہ کو جو ہے کسرہ لگا کے پڑھیں گے تو ہو جائے گا دیلیون ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو اصل کے اعتبار سے پڑھیں گے، مطلب کہ فا کلمہ یعنی کہ دال کو کسرہ نہیں لگائیں گے تو پڑھا جائے گا دولیون. تو اس سے بات کیا نکل کے آئی؟ اس سے بات یہ نکل کے آئی کہ اس میں دو طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، یعنی کہ فا کلمہ کو ضمہ کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے اور فا کلمہ کو کسرہ کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے. تو یہاں پر جیسے میں نے مثال لکھی ہے ادھر دو، یہاں پر ہے پڑھیں گے دولیون، یہاں پر ہو جائے گا دولیون، ایک طرح سے یہ پڑھنا ہو جائے گا، اور دوسرا طرح سے پڑھنا کیا ہو جائے گا دیلیون. مثال سمجھ میں آئی ہے ہماری؟ اچھا اس کے بعد کتاب میں ایک ہی مثال پہ اکتفا کیا ہے، میں تو ایک دو مثالیں اور بتاتا ہوں جو ہے جو کہ تقریباً اسی طرح سے ہیں. یہاں پر ہے اور کوئی بھی جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر فعل ناقص ہے، کوئی بھی فعل ہے نا، اگر وہ ناقص واوی ہے، ٹھیک ہے، ناقص واوی یعنی کہ فعل ناقص ہو اور وہ جو ہے اس کے لام کلمہ یعنی کہ لام کلمہ میں حرف علت ہو، ناقص اسی کو کہتے ہیں، اور وہ حرف علت اگر واو کی ہو تو اس کو جب ہم فعول کے وزن پر کریں گے تو یہ صورت وہاں ضرور بن کر کے آئے گی. جیسے ایک مثال اور ہم لیتے ہیں، جیسے کہ عطوون قرآن میں آیا ہوا ہے، عطیہ، جثیہ. تو یہ جو مثال ہیں قرآن میں آئے ہوئے ہیں، ان مثالوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے. تو یہاں پر جو ہے عطیون یا عطیون یا جوسیون یا جسیون، یہ سب آئے ہوئے اس طرح کے کلمات اگر آتے ہیں کہیں پر قرآن میں کہیں بھی تو ہمیں جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو. تو اس کی اصل کیا ہے؟ عطیون یا عطیون. قرآن میں عطیون آیا ہوا ہے، جسیہ آیا ہوا ہے، عطیہ آیا ہوا ہے. تو اس کی اصل جو ہم دیکھتے ہیں تو اسی قاعدے سے تعلیل ہوئی ہے. سب سے پہلے اس کی جو اصل ہم نکالیں گے تو ہو جائے گا کیونکہ عین تے واو، اس کی اصل ہے عین تے واو. تو اس کا فعول کے وزن پر یہ اصل میں دراصل میں ہے، یعنی کہ عطیون جو ہے فعول کے وزن پر ہے، اصل میں ہے عطوون، ٹھیک ہے، اصل ہے عطوون. اور یہ عطوون جو ہے یہ ہم نے بتایا کہ یہ عطوون کیا ہے؟ فعول کے وزن پر ہے. یہ عطوون ہے اور یہ فعول کے وزن پر ہے، اور اس کے آخر میں یہاں پر دو واو آئے ہوئے ہیں. عطوون میں نے الگ الگ کر کے لکھا ہے سمجھنے کے لیے. عطوون کے آخر میں دو واو آئے ہوئے ہیں. اب یہ چیز اب جو قاعدہ ابھی ہمارا چل رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو کلمہ فعول کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں دو واو آئے ہوئے ہوں تو ان دونوں واو کو جو ہے ہم کیا کریں گے؟ یا سے بدل دیں گے. تو یہاں بھی ان دونوں واو کو ہم یا سے بدلیں گے. جب دونوں واو کو یا سے بدلیں گے تو پھر ہو جائے گا وہی او تویون، ایسے ہو جائے گا. لیکن یہ اس طرح سے پڑھنا کافی ڈیفیکلٹ، کافی مطلب مشکل ہے. تو پھر وہی والی چیز جو کہ ہم نے دولون میں کہی تھی وہی چیز کیا ہے یہاں بھی کریں گے. تو دونوں واو کو ہم نے یا سے بدلا. اب اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اس سے پہلے والا جو تا پر جو ضمہ ہے عطوون میں، تا کے ضمہ کو کسرہ سے بدلیں گے تو ہو جائے گا عطیون.
ओतीयुन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ओतीयुन बन जाएगा। और हमारे लिए जायज़ है कि फा कलमा जो है, यानी कि यहाँ पर जिसमें जो है ऐन है, यानी कि फा कलमा को भी हम क्या है इस बाद वाले कसरा के ताबे कर दें। तो जो ऐन जो है, ये जो ऐन कलमा पे जम्मा है, यहाँ जो है इसको हमने ये जो है ये दो वाव है, इसको हमने क्या है या बनाया हुआ है इसको लिखने के लिए, और इस तरह से हो गया। तो ये हो गया, तो ये हो गया जो हमने इस दोनों को या से बदला है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, या से बदलने के बाद फिर इस जम्मा को हटाएंगे, जम्मा को काटेंगे, उसके बाद ऐता को कसरा देंगे, तो हो जाएगा ओतीयुन। और अब इसमें जो है हमारे लिए एक सूरत और भी जायज़ है कि जो है ये जो फा कलमा है, यानी कि जो यहाँ पर ऐन दिख रहा है ओतून में, इस ऐन के जम्मा को भी हम इसी ता के कसरे के ताबे कर दें। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमें एतीयुन भी करना सही हो जाएगा। तो हम इसमें दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक तो हो जाएगा ओतीयुन और दूसरी सूरत क्या हो जाएगी एतीयुन, जो कि कुरान में आया हुआ है एतिया, एतीयुन एतिया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी शायद की। और वीडियो में बिल्कुल एकदम क्लियर तरह से अगर वीडियो कोई देखेगा तो उसमें ज़र्रा बराबर कहीं मुश्किल नहीं होगा समझने के लिए, क्योंकि वीडियो में बहुत ही वजाहत के साथ बता रहा हूँ। उसके बाद है जोसुवन, एक कलमा और है, जैसे मैंने बताया कुरान में है जेसिया, जेसिया इसका असल है जीम सा वाव। तो इसको जब हम फुऊलन के वजन पर इसका असल है नहीं कि जेसियुन का असल क्या है फुऊलन। तो यहाँ भी देखते हैं जोसुवन, जोसुवन है यहाँ पर जोसुवन है। और यहाँ पर क्या हुआ है, फिर वही सूरत यहाँ पर आई, यही जो आज वाला कायदा नंबर 15 है यह कि कोई कलमा अगर फुऊलन के वजन पर आ रहा हो और यह है उसके आखिर में दो वाव आए हुए हों, तो ऐसी सूरत में उन दो वाव को या से बदल दिया जाएगा। तो इन दो वाव जो हैं इनको हमने क्या है या से बदला, या से बदल दिया, तो इस तरह से हो गया। तो हो गया जो सुयुन, यहाँ हो गया जो सुयुन हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर वही बात आई कि या मुशद्दद है, इससे पहले क्या है जम्मा है, तो इस जम्मा को हम यहाँ से काटेंगे, जम्मा को यहाँ से काटेंगे और उसके बाद सा पर कसरा लगाएंगे, तो हो जाएगा जोसीयुन, जोसीयुन। लेकिन एक सूरत जो भी जायज़ यानी कि जायज़ है कि हम जो है फा कलमा को भी जो है यानी कि बाद वाले कसरा के ताबे कर दें। तो इस कसरा के ताबे हम जीम के जम्मा को भी कर सकते हैं, तो जेसीयुन हो जाएगा। तो हालत नस्ब में पढ़ा जाएगा जेसिया, कुरान में आया हुआ है जेसिया, एतिया, याद है ना मिसाल है सब। तो जी, तो यहाँ मैंने जो है किताब में एक मिसाल दी हुई है, मैंने दो मिसालें और यहाँ रख करके इस कायदे को थोड़ा समझाने की कोशिश की है। और ब्लैक बोर्ड भी तो बहुत वाज़ है, बहुत आसान सा कायदा है। सर्फ वैसे है भी नहीं मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है, लोग मुश्किल समझते हैं सर्फ को, लेकिन मुश्किल है नहीं उतना। इसके बाद ठीक है, तो ये 3 मिसालें हैं, बिल्कुल वाज़ेह है, वीडियो देखना अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा। और इस कायदे का खुलासा फिर से एक बार मैं कर दे रहा हूँ कि जो कलमा यानी कि जो कलमा फ़ुऊलन के वज़न कायदा, फिर कायदा नंबर 15 पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि दो वाव जो फ़ुऊलन के आखिर में हों, यानी कि फ़ुऊलन कोई कलमा हो जो फ़ुऊलन के वज़न पर हो, मुराद यही है कि फ़ुऊलन के आखिर में, तो दो वाव जो फ़ुऊलन के आखिर में हों दोनों या होकर इदगाम हो जाते हैं। दोनों के दोनों वाव को या से बदलेंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इदगाम कर देंगे। और माक़बल का ज़म्मा यानी कि इन दोनों वाव से पहले जो ज़म्मा था उस ज़म्मा को हम कसरा कर देंगे, तो वही और माक़बल का ज़म्मा कसरा हो जाता है। और जायज़ है, और ये चीज़ यहाँ ये जायज़ है, ज़रूरी नहीं है, और जायज़ है कि फ़ा कलमा भी मकसूर हो जाए, यानी कि एकदम शुरू में जो हर्फ आया था ये कि फ़ा कलमा, जैसे कि दलियुन में दाल फ़ा कलमा है ना, उतुउन में ऐन फ़ा कलमा है, जुसूउन में जीन फ़ा कलमा है, तो कह रहे कि और जायज़ है कि फ़ा कलमा भी मकसूर हो जाए, यानी जायज़ है, यानी कि अगर चाहें तो हम फ़ा कलमा को कसरा दे करके पढ़ें, या चाहें तो उस फ़ा कलमा पर जो ज़म्मा पहले से है उस ज़म्मा को बाकी रखें। तो वही कह रहे हैं और जायज़ है कि फ़ा कलमा भी मकसूर हो जाए, जैसे देलियुन, देलियुन ये मुअल्लल है, यानी कि इसमें तालील हुई है, ये तालील शुदा कलमा है। तो इसकी असल क्या है, कह रहे हैं कि दलवुन की जमा दुलवुन में, तो दलवुन एक कलमा है, डोल या बाल्टी को कहते हैं, और उसकी जमा क्या है, ये दुलवुन है। ठीक है, और ये दुलवुन किताब में जो है मुशद्दद लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको जो है अलग अलग करके लिखोगे ना समझने के लिए,
تو دونوں واو کو الگ الگ کر کے پہلا واو ساکن دوسرا واو کیا ہے اس پر تنوین لگا کر کے تو اور واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گا. تو دلوون اس کا وزن ہے فعول اور اس میں تعلیل ہوئی ہے. ایسے ہی عتوون اور جسوون میں تعلیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے.